ان کے ساتھ جو ہیں وہ ان تعلقات کو بڑھائیں، اور بلکہ ہم نے یہ بھی کہا ہے، افغان ایمبیسڈر کو میں نے خود وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے یہ دعوت بھی دی ہے کہ افغان حکام جب بھی پاکستان کے دورے پہ آئیں تو ہم ان کو اسپیشلی خیبر پختونخوا میں ویلکم کریں گے. ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے بھی مہمان بنے، اور اس کے لیے جو بھی وفاق کی طرف سے جو اجازت اور جو پرمیشنز چاہیے وہ ہم نے حاصل کرنی ہے انشاءاللہ، اور ہم ان کو بلائیں گے. کچھ عرصہ پہلے مولا متقی صاحب آنا تھا، انہوں نے پاکستان نہیں آئے ابھی تک، لیکن ہماری خواہش تھی کہ ہم ان کو پشاور بھی مدعو کریں. تو انشاءاللہ ہمارا ان کے ساتھ جو بھی پاسبل ریلیشن شپ ہے وہ ہم کریں گے. جہاں تک آپ نے یہ ڈرون حملوں کی بات کی، تو یقیناً جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی میں بات کر رہا تھا شمیم شاہد صاحب سے کہ دیکھیں یہ ایک جنگی صورتحال ہے. یہاں پر میں خود بھی کل اور پرسوں میں وہیں تھا، وزیرستان، نارتھ وزیرستان گئے، میران شاہ گئے، اور اس کے علاوہ پھر جو باقی جگہیں ہیں لکی مروت اور بنو میں بھی، وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کے دہشت گردی کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں. یقیناً ایسا ہوتا ہے، بعض واقعات غلطی کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، بعض واقعات انیڈورٹنٹلی ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ انگریزی کا لفظ جو ہے انیڈورٹنٹلی، یہ زیادہ مناسب لفظ ہے. ہوتا ہے، ہم اس کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ خدا اگر کبھی بدقسمتی سے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو فوری طور پر جو بھی ہم ریلیف عوام کو اس کانٹیکس میں دے سکتے ہیں وہ ہم دیں. جیسے میر علی میں جو افسوسناک واقعہ ہوا جس میں کچھ بچوں کی شہادتیں ہوئیں، تو ان کو فوری طور پر کمپنسیٹ بھی کیا گیا. ان کے مطالبات بھی، جو بھی ان جرگے کی طرف سے مطالبات تھے، وہ حکومت نے مان بھی لیے اور ان کو ہم نے ریلیف دیا ہے، اور اسی لیے وہ جو مظاہرہ تھا یا احتجاج تھا وہ ختم ہو گیا. تو یہی کوشش ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جو سرکاری ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جائے، لیکن اس طرح کے جو کولیٹرل ڈیمیج کے کیسز ہیں ان کو ریڈیوس رکھا جائے، ان کو حتی الوسع کوشش کی جائے کہ وہ کم سے کم ہو. ہمیں عوام سے پورا تعاون مل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ نہ تو حکومت کی جنگ ہے، نہ صرف پاکستانی فوج کی یا پولیس کی جنگ ہے، یہ پورے ہم سب پاکستانیوں کی اور عوام کی جنگ ہے. اس لیے اس جنگ میں مجھے یقین ہے کہ عوام کا تعاون ہمارے ساتھ ہے. وفاقی حکومت یا جو متضرر ہوتے ہیں ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو مذاکرات کے حوالے سے آپ کے کردار کا بار بار ذکر آ رہا ہے، تو اس بارے میں بتانا پسند کریں گے کہ عمران خان کو رہا کرنے کے سلسلے میں آپ کی جو کاوش ہیں وہ کس مرحلے میں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کئی لوگ سرکردہ جو ہماری لیڈرشپ ہے پارٹی کی، ان کی طرف سے مذاکرات میں آپ کو پتہ ہے ہوئے ہیں. پھر ایک کمیٹی بھی بنائی گئی جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی. بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمیٹی تحلیل ہو گئی اور وہ مذاکرات کا سلسلہ رک گیا. تو ہم تو پی ٹی آئی کی طرف سے سیاسی تناظر میں بھی اور ذاتی حیثیت میں بھی اور پارٹی کی حیثیت میں بھی یہ مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے جو قانونی اور آئینی اقدامات ہیں، عدالتی جو طریقہ کار ہے، اس کو بھی یوز کیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کئی پٹیشنز زیر سماعت ہیں. ابھی کچھ دن پہلے بھی پارٹی لیڈرشپ کی ملاقات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوئی تھی، اور ان سے یہی استدعا کی گئی، ریکویسٹ کی گئی کہ خان صاحب کے جو کیسز ہیں ضمانتوں کے وہ لگائے جائیں. اب اگر عدالت عمران خان کی قید کو اور پاکستان کے اس تمام سیاسی منظرنامے کو جو کہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوششوں کے نتیجے میں سامنے آیا ہے، اس میں اگر حکومت یہ سمجھتی ہے یا ہماری عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو فبیا ان کی مرضی. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اور انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو نہ آپ کی اکنامک سٹیبلٹی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی آپ اپنے نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی کے حوالے سے جو آپ کی پالیسیز ہیں ان کو آپ بہتر انداز میں ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہوگی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف جو سیاسی بنیادوں پر بے بنیاد اور لغو قسم کے مقدمات بنائے گئے ہیں، ان کا عدالتی فیصلہ ہو، جو عدالتوں میں ان کا فیصلہ ہو، جلد سے جلد فیصلہ ہو، اور تمام ان بے گناہ قیدیوں کو رہا کر کے پولیٹیکل دھارے میں شامل کیا جائے. اگر نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے، آپ ڈیلے کر رہے ہو، ان کو آپ اندر رکھ رہے ہو. 2 سال سے عمران خان صاحب جیل میں ہی ہیں. انہوں نے نہ آپ سے معافی کی درخواست مانگی ہے، دی ہے آپ کو، نہ انہوں نے ہاتھ جوڑے ہیں، نہ انہوں نے کوئی اور ریلیف مانگا ہے.
وہ جن حالات میں ہیں انہی حالات میں وہ رہ رہے ہیں، اور وہ بار بار اسی بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ میں اس طرح کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بہتر ہے کہ اس مسئلے کو ختم کیا جائے، اس میں قوم کا بھی فائدہ ہے، ریاست کا بھی فائدہ ہے، اور ان لوگوں کا بھی فائدہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں، اگر ان میں عقل ہو، سمجھ اور فہم اور فراست ہو، تو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ خان صاحب کو جیل میں رکھنے سے آپ کی حکومت بھی اسی طرح شیکی رہے گی، اور آپ بھی وہ کچھ نہیں کر سکو گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا یہ بتائیں، گورنر صاحب ہو یا اپوزیشن لیڈر ہو یا راجنی ہو، سب پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کبھی ایک اسکینڈل کبھی دوسرا اسکینڈل، تو کیا اسٹریٹجی ہے حکومت کے پاس کہ اس معاملات کو صحیح طریقے سے ٹیک اپ کرے اور صحیح ریسپانس دے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکینڈلز تو خیر کا بننا اور اسکینڈلز کو ہینڈل کرنا یہ تو پولیٹیکل عمل کا ایک حصہ ہے، لیکن اگر یقیناً میں نے جیسے بتایا کہ اس وقت اگر پولیٹیکل پیراڈائم میں دیکھا جائے تو اس وقت پی ٹی آئی ورسز دا ریسٹ آف پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز ہے، تمام تقریباً ایک طرف ہیں اور ہم ایک طرف ہیں، تو یقیناً ہر کسی کی طرف سے ہم پر حملے بھی ہو رہے ہیں، سازشیں بھی ہو رہی ہیں، اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا، یہ تمام الزامات اور سکینڈلز اور یہ جتنی بھی اس طرح کی حرکتیں ہیں، میرے خیال میں یہ کہوں گا کہ ان کی طرف سے تو یقیناً کوشش یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو نیچا دکھایا جائے، لیکن ان تمام ایفرٹس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو ہی اللہ جو ہے وہ عزت دے رہا ہے، ہمیں مقبولیت مل رہی ہے، اور میں اس بات کو یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اب صدقے دل سے یہ سمجھتا ہوں، تو میں کوئی سیاسی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کہ آج بھی اگر انڈیپینڈنٹ سروے کرایا جائے تو پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے۔ عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے مقبول رہنما ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ان چیزوں کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ وہ دشمن لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، اور جو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں فائدہ ہی ہو رہا ہے ان کی یہ سکینڈلز اور یہ جتنی بھی چیزیں یہ کر رہے ہیں، اس سے ہمیں نہ ڈر خوف ہے اور نہ ہی ہمیں اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ فرید اللہ صاحب اور پھر واجد صاحب آخر یہ سوال کریں گے۔ لائے جا رہے ہیں اس پر کوئی رپورٹ کیا جا رہا ہے، پروونشل گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جتنی بھی وہ واپس پختونخوا رہے ہیں، اسپیشلی پشاور، تو پروونشل گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں ہماری پالیسی بہت واضح ہے، ہم نے اور میں نے خود بھی، لیکن مجھ سے زیادہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بار بار میڈیا میں یہ بات کی ہے، اعلانات کیے ہیں کہ حکومت کی افغان باشندوں کے حوالے سے، افغان شہریوں کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کی پالیسی ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ وفاقی حکومت کا جو اپنا ڈسکریشنری ایریا ہے، جو ان کی ثوابدیدی اختیارات ہیں، اس حوالے سے وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جہاں تک صوبے کی حکومت کا تعلق ہے، ہم ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں، اور ڈس ایگری اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ صوبائی معاملات یا صوبے کی جو سچویشن ہے اس میں افغانوں کا کوئی منفی کردار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ملک میں انسٹیبلٹی ہے، ان کے ملک کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہاں پر زندگی جو ہے وہ بہتر انداز میں بسر کی جائے۔ ہماری ایک زمین ہے، ہماری ایک خاک ہے، ہم ایک زبان بولتے ہیں، ایک مذہب اور ایک اللہ اور ایک رسول پر ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور مسلمان بھی اور بطور پشتون بھی یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہم کوئی اچھائی نہیں کر رہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہمارا پڑوسی ہمارے گھر میں آ کے اس آگ سے پناہ لینے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے کھولیں۔ یہ ہماری روایات ہیں، اگر ہم ان روایات سے صرف نظر کریں گے، دروازہ بند کریں گے، تو شاید ہم وقتی فائدہ تو حاصل کر سکیں، شاید وقتی طور پر تو ہم اپنے گھر کو محفوظ کر سکیں، آرام سے رہ سکیں، لیکن ان دا لانگ رن، طویل المدتی اور طویل المیعاد تناظر میں یہ اس کے بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے اور مضمرات ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور اسی لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے بار بار یہ کہا کہ ہم کسی افغان کو جو قانونی دستاویزات پر یہاں پہ ہے اس کو ہم ڈیپورٹ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی شخص غیر قانونی ہے اور وہ ویزے کے لوازمات پورے کر کے دوبارہ پاکستان میں آنا چاہے تو اس کو اجازت ہوگی، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ افغانوں کے خلاف، افغانستان کے شہریوں کے خلاف منفی تاثر پیدا کر رہے ہیں کہ شاید ہمارے معاملات اور ہمارے مسائل کی وجہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہیں،
اور صوبائی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ہم اس نقطۂ نظر سے اختلاف کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں اب تو وہ جا رہے ہیں وزیر کے خلاف FIR کروانے اور وہاں پہ لگا کیمپ کو بھی انہوں نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ وہ پشتو کی کہاوت تاسو بٹول اور دلے کہ غلبیل لوٹے طویل کوزے تا چتا کی سورے دے نو خبر دادا کہ اردو میں اگر کہنا چاہوں تو چھلنی نے سراہی سے کہا کہ تمہارے اندر سراغ ہیں. تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو مذہق خیز بات، اور اسے میں احمقانہ بھی کہوں گا کہ کرپشن کا ایشو لے کر پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے، یہ بھی اللہ کی پناہ. مطلب کوئی اور ایشو نہیں رہا، کسی اور عوامی ایشو کو اٹھا لو. یہ کرپشن جو ہے آپ کی یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے، اور میں آپ کو سال بھی بتا دوں 2008 کی یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے، جس میں وہ ریکارڈ پہ ہے، UN ویب سائٹس پہ موجود ہے، جس میں منی لانڈررز، ورلڈ کے نون منی لانڈررز جو ڈکلیئرڈ ہیں ان کی لسٹ دی گئی ہے. اس میں پہلے نمبر پر میکسیکو کا سابق صدر ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت عزت مآب شیر جمہوریت، باقی میں نام نہیں لینا چاہوں گا، آپ کو پتہ ہے کون ہے وہ. آج کل بدقسمتی سے ہمارے بھی صدر ہیں، تو اب ان کا نام بھی ہے. تو کرپشن کے چیمپئنز جو ہیں وہ کرپشن کے خلاف جب مظاہرہ کرتے ہیں تو کیا ان کی کریڈیبلٹی، مورل کیا کریڈیبلٹی ہوگی، اس کا آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں. لیکن یہ الزام لگانا کہ ان پر تشدد ہوا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، میں سمجھتا ہوں یہ بذات خود ایک جھوٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ریڈ زون میں آئیں گے، جب آپ غیر قانونی طور پر ایک ایکٹیویٹی کریں گے تو قانون اپنا راستہ لے گا. ہم نے آپ کو منع کیا، آپ کے پاس اجازت نہیں تھی ریڈ زون میں آنے کی، آپ لوگ آئے، آپ نے توڑ پھوڑ کی. توڑ پھوڑ کے بعد پولیس نے ایکشن لینا تھا، اور پولیس نے اگر ایکشن لیا بھی ہے تو جو لیجیٹیمیٹ اور ریزنیبل یوز آف فورس ہے، جو کہ قانون ان کو اجازت دیتا ہے، وہی استعمال ہوئی ہے. نہ گولی چلی ہے جس طرح سے آپ نے ڈی چوک پر ہم پر گولیاں چلائیں، جس طرح آپ نے راول پنڈی میں ہمارے لوگوں کو شہید کیا، جس طرح آپ نے اسلام آباد میں شہید کیا. 18 لوگوں کا خون آپ کے ہاتھ پہ ہے. آپ اس وقت صدر تھے، آپ اس حکومت کا حصہ ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا. وہ بھی نہتے لوگ تھے، ان کے ہاتھوں میں بندوقیں نہیں تھیں. بندوقیں ہوتی تو شاید تم میں اتنی جرت ہی نہ ہوتی کہ تم ان کو فائر کر کے ان کو مارتے. لیکن جب آپ ان آرمڈ پروٹیسٹرز پر فائر کرتے ہو تو آپ کے پاس یہ اخلاقی جواز بھی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ پر ڈنڈا، پولیس آپ کو ڈنڈا مارے، اور صرف اس وجہ سے مارے کہ آپ ریڈ زون میں انٹر ہو رہے ہو اور بغیر اجازت کے ہو رہے ہو اور توڑ پھوڑ بھی کر رہے ہو. آگ آپ نے لگائی، اور کس کیمپ کو لگائی؟ جس کیمپ میں ہمارے لوگ ہی نہیں تھے. وہ تو شام کو آتے ہیں لوگ، دن کو تو کوئی نہیں ہوتا، خالی کیمپ تھا، وہ پڑے ہوئے تھے، کرسیاں پڑی ہوئی تھیں. تو عجیب سی بات ہے. بہادری بھی دکھاتے ہو تو اس وقت دکھاؤ جب ہمیں پتہ ہو کہ آپ آ رہے ہو. پھر جب آپ کا مقابلہ ہم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آگ ہمیں لگے گی یا تمہیں لگے گی. تاس خبر ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو لوگ ڈیسنٹ سڑے پہ ڈاکٹر صاحب دے واغلا تاس موقع نہ ور کرے وای سورہ دا مانی دی ویلی دا یو ڈاکٹر بل ڈاکٹر باہر کی دا خیال نہ بس لاری آرام کے نا تاخ پر ڈس کڑے دے اس باغ ہوئی. کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ اس دفعہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے اور آپ کو ڈائریکٹرز ملی ہیں بیٹے GM صاحب کو، تو اس دفعہ احتجاج کے لیے کیا تیاری ہے، اور یہ احتجاج جو پریویس احتجاج ہو گئے پروٹیسٹ اس سے کس طرح مختلف ہوگا، کیونکہ ڈو اور ڈائی سچویشن. جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو ہدایات CM صاحب کو دی ہیں ان کے بارے میں بہتر جو ہے تفصیلات اگر وہ خود بتائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بالکل عمران خان صاحب نے ہدایات دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج ہوگا. احتجاج ہم نے دیکھیں، جو ہمارے پہلے بھی احتجاج تھے جس کے کانٹیکسٹ میں 2-3 پروگرامات ہوئے، اسلام آباد میں 2-3 مرتبہ ہم گئے، لاہور بھی گئے، تو وہ سلسلہ ختم تو نہیں ہوا. آفیشیلی وہ سلسلہ جاری ہے، پروٹیسٹ ہماری جاری ہے. وہ جو کیمپین ہے، احتجاجی مہم، وہ ختم نہیں ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں اب دوبارہ وہ مہم دوبارہ شروع کی جائے گی، جس میں لوکل لیول پہ یعنی ضلعی سطح پہ بھی احتجاج ہوں گے اور صوبائی سطح پہ بھی ہوں گے. اور اگر ہدایات ملتی ہیں
کہیں اور جانے کی, صوبے سے باہر جانے کی, تو وہ بھی بالکل ہوں گی اور ان پر عمل کیا جائے گا. تفصیلات میں خود اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے, کیونکہ یہ پارٹی کا جب پروگرام طے ہوگا اور جب پارٹی فیصلہ کرے گی کہ اب اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے تو پھر ہم اس کو اوپن کر دیں گے. مہربانی, بہت بہت شکریہ سر. تمام